اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت نوح کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا اور ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق حضرت سوری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، اور ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے میں سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں بھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کو بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھو لیا تھا۔ زمین پر کوئی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اور اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا۔
اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو حضرت نوح ہر ایک کی ترجمانی فرماتے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، نہ سمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہی، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جد و جہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے، مگر کب تک؟ آخرکار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب آپ کی قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نوح نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا، توبہ کی جانب، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے ہوئے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ تعالی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔